میں ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہوں، ماہانہ کرایہ 60,000 ہے جو کہ میں بینک میں 2 بچیوں کی شادی کے اخراجات کے لیے جمع کرتا ہوں۔ گھر کا خرچ بیٹیوں کی آمدن یا بیٹوں کی آمدن سے پورا کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کتنی رقم پر لگے گی؟ کیش اماؤنٹ آپ کے پاس جتنا بھی ہو، چاہے کسی ضرورت سے بھی رکھا ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے، 90,000 چل رہا ہے، تو 90,000 اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ لازم ہے آپ پر۔ میری بیگم کا زیور جو کہ سسرال اور میکے کا گفٹ ہے، اس کی مالیت تقریباً 4,50,000 ہے۔ اگر لکھا ہوا نہیں ہے کہ زیور رکھا ہوا کہاں ہے۔ بیگم وائف ہاؤس ہے اور میری آمدن گزارے لائق ہے۔ بیگم وائف ہاؤس ہی ہونی چاہیے، ہوم میکر ہونی چاہیے، ورنہ وہ بیگم نہیں ہے، پھر وہ بھی بیغم ہو اور آپ کو بھی بیغم رکھے، یہ جب ہی ہے جب وہ گھر کے اندر رہے۔ سمجھتے ہو؟ کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جو نیچر کے مطابق ہے، آپ گھر کے باہر کے کام سنبھالیں اور گھر والی گھر میں رہے۔ یہ لکھا ہوا ہے نا، ویڈیو نہیں بنائے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کارروائی ہوگی۔ کارروائی کو ہم نے مبہم رکھا ہے، یہ نہیں بتایا کیا ہوگا۔ آج میں مل نہیں سکتا کیونکہ میری نیند نہیں ہوئی ہے، آپ کو بیان سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، بجھا سا لگ رہا ہوں میں۔ میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کھوپڑی میری صحیح کام نہیں کر رہی ہے۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی نا تو مجھ سے زیادہ نہیں الجھا کریں، میں پھر طبیعت سے سنا دیتا ہوں، پھر میں بعد میں سوری بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس وقت میں سنا دیتا ہوں۔ کھانے سے زیادہ نیند ضروری ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے۔ میں سویا ہوں نہیں، بالکل دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیناڈول نہیں کھاتا، اللہ کا شکر ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو لوگوں کو ذرا سی طبیعت خراب ہوئی پیناڈول پھانکنا شروع کر دیتے ہو، یہ اپنی صحتوں کا بیڑا غرق نہ کیا کرو بھائی۔ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کے آپ کے طبیعت میں کھنچاؤ پیدا ہو رہا ہے تو سو جاؤ، اس میں کیا ہے۔ دوا تو بہت ہی شدید ضرورت میں کھانے کی چیز ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ذرا سا مسئلہ ہوا پیناڈول، ذرا سا مسئلہ ہوا قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے، پیناڈول کھا رہے ہیں۔ تم تو جلاب آور دوا کھاؤ نا، اگر قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے، موشن کی چیز کھاؤ، تم جمال گوٹا کھاؤ۔ تو دوائیں کھا کھا کے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ حتی الامکان، یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے، دوا کے وقت بالکل اس وقت پہنچے جب آپ کے پاس میڈیسن کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ سمجھتے ہو؟ موٹے ہو گئے ہیں، پتلا ہونے کی دوائیں کھا رہے ہیں۔ چلو پھرو، بھاگو دوڑو، خوراک کم کرو، خود ہی ہو جاؤ۔ تو مجھے پتا ہے میرا نیند نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے کھوپڑی تھوڑی سی خراب ہے، تو وہ سو جائیں گے تو صحیح ہو جائے گی۔ ان کو ملاقات کرا دینا ہے، یہ بھی پٹنے جائے گا۔ اچھا بھائی، سونے اور چاندی کے نصاب کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمیں، کون سا نصاب؟ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر تھی۔ سمجھ لو خوب اچھی طرح سے مسئلہ۔ 52.5 تولہ چاندی بنتی تھی 200 درہم کی اس زمانے میں، یعنی 200 درہم 52.5، آج کل 52.5 تولہ چاندی کہلاتی ہے۔ تو گرام میں 600 کچھ ہے، 36 گرام ہے میرا خیال ہے، کتنی ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے گرام میں کتنی ہے۔ تو 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ نبی کے دور میں کیا تھی؟ یہ برابر۔ بعد میں ان کی قیمتوں میں فرق ہو گیا۔ اب جب قیمتوں میں فرق ہوا تو پھر 7.5 تولہ کو اصل نصاب بنایا جائے یا 52.5 تولہ چاندی کو؟ تو فقہا نے پھر اجتہاد کیا ہے۔ اجتہاد یہ کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اسلام میں نماز کے جیسا رکن ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔
اور اسلام میں خرچ کرنے کی ترغیب، غریب کا بہت خیال کیا گیا ہے. تو اس لیے چاندی کو نصاب بنانے میں کس کا فائدہ ہے؟ غریب کا فائدہ ہے. سونے کو نصاب بنائیں گے تو بہت سے مالدار لوگوں کو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تو بہت اوپر پہنچ چکی ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے اصل نصاب 7.5 تولے اب نہیں ہے، پہلے تھا، لیکن کتابوں میں وہی لکھا آ رہا ہے تو اب لوگ اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا قیمتوں میں. تو اس لیے قربانی کا یا زکوٰۃ کا اصل نصاب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں سے نکل رہی ہو. پھر ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کر لیتے ہیں، فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ حدیث کے ظاہر کو لے لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے تو پھر ویلیو دیکھی جاتی ہے، اور ویلیو میں اصل کیا ہے؟ چاندی. سمجھتے ہو؟ تو چاندی رکن ہے نا اسلام کا ایک، اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے، یا کیش اماؤنٹ ہے، یا تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا سونا چاندی تجارتی مال اور کیا تھا، کیش اتنا پڑا ہوا ہے، تو ان پر پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے. میرا ایک چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود، اس پہ مسائل جاتے ہیں، اس میں نے پوری ڈیٹیل سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور کیسے واجب ہوتی ہے. سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اس میں الجھتے رہتے ہیں، سال کیسے گزرے گا؟ کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے ایک پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، تو سال تو نہیں گزرا. ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کا تو حساب کرنا ناممکن ہے. اب آپ کے پاس 50,000 اکاؤنٹ میں آ گئے، اب آپ اس پہ سال گزارو، پھر درمیان میں 20,000 آ گئے، اس کے سال الگ گزرے گا، پھر 2 لاکھ روپے آ گئے، اس کا سال الگ، تو پورے سالوں کا حساب ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے. اور سالے تو سالے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کا تو کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ایک تاریخ جب ایک دفعہ صاحب نصاب بن گئے، اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لو. اگلے سال دیکھو کتنے پیسے ہیں، 1 دن پہلے جو آ گئے وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے، 1 مہینہ پہلے کوئی پلاٹ خریدا وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. تو ایک تاریخ متعین ہے، بس اس تاریخ پر حساب کیا کرو. اگر آپ 1 رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہو، اب 1 رمضان ہی بس ہمیشہ اس میں حساب کیا کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، سونے اور چاندی کے نصاب کی تھوڑی سی وضاحت کر دی، تھوڑی سی. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے تو میں اس وجہ سے خدمت کر رہا ہوں، اگر اللہ کہتا کہ آپشن ہے تو خدمت کرنی ہے، کرو، نہیں کرنی تو نہ کرو، تو میں کوئی خدمت نہ کرتا. اس طرح اگر غریب کو کھانا کھلانے کا حکم نہ ہوتا تو میں مرتے ہوئے کو بھی نہ کھلاتا. سب اچھے کام صرف اللہ کے لیے، ایسا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اتنے فضول باتیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا بس ماں باپ کی خدمت کیا کرو. بہت زیادہ ان چیزوں میں گہرائی میں جا کے یوں کرتا تو اس سے انسان کی سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ نے جو کاموں کا حکم دے دیا بس کرتے رہو، اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہو رہا. مفتی صاحب پورا سوال پڑھ کر اور سمجھ کر جواب دیے گا. اگر ایک شخص غریب ہو اور اس کے بیوی بچے یا والدین میں سے کوئی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو اور اسے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کر سکتا ہو، لیکن وہ رشتہ داروں سے کسی ادارے سے مدد مانگے، لیکن وہ بھیک نہ مانگے، مسجد کے باہر روڈوں پہ جیسے لوگ مانگتے ہیں وہ بھیک نہ مانگے غیرت کی وجہ سے، اور مریض کا انتقال ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا. دیکھو، کسی سے کوئی پیسے نہ مانگے اور مریض کا انتقال ہو جائے، گناہ تو پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت میں مانگ لینے میں کوئی حرج ہے نہیں. اور پہلی تو کوشش کیا کرو، پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ نا اس کا. یہ بھی بڑے گھننے بنے ہوئے ہیں آج کل کے غریب لوگ، پیسے ہوتے نہیں ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں تو کیوں کرا رہے ہو علاج آپ پرائیویٹ میں؟ کہتے ہیں گورنمنٹ میں جو ہے وہ سہولتیں نہیں ہوتی، تو کوئی بات نہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. نہیں ہے سہولت تو کم سہولتوں میں گزارا کرو. بھیک مانگنا اتنا برا عمل ہے، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو. جب آپ نے ہاتھ پھیلا دیا آپ کی عزت گئی.
عزت تو سب سے پہلی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی ہے. اور آپ جب عزم کر لو نا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہیں ہے, دیکھو اللہ غیب سے دروازے کیسے کھولتا ہے رزق کے. اللہ پھر لوگوں کا محتاج آپ کو نہیں رکھتا. نہیں مانگو بھائی خودداری کے ساتھ. بیماری ہو گئی, کچھ بھی ہوگی, بڑا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے بیماریوں میں, بہت جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. نہیں کرو, اتنا ٹینشن نہ لو. جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے علاج کرو. سمجھتے گورنمنٹ ہاسپٹل, مجھے پتہ ہے بہت برا حال ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپتالوں کا, لیکن پیسے نہیں ہیں تو چلے جاؤ. سمجھتے ہو, میری اپنی حالت یہ ہے کہ میرے کوئی کبھی ٹیسٹ کرانا ہو نا, کوئی پیسے نہیں ہوتے تو کہیں بھی چلے گئے. پیسے ہو گئے تو آغا خان سے کم نہیں جاتا پھر میں کہیں. سمجھ رہے ہو, مجھے وہ ویسی انسان کو چاہیے نا, کولیسٹرول چیک کراتے رہا کرے کبھی کبھار. ڈاکٹر کہتے ہیں 40 سال کے بعد کرانا چاہیے. تو ویسے ہی میں نے کروانا تھا, پیسے نہیں تھے میری جیب میں, تو میں نے وہ الخدمت سے کرا لیا. پیسے آئے تو پھر جب دوبارہ 5 سال بعد ٹیسٹ کروائے تو آغا خان سے کروایا. جب ہیں تو بھائی اچھی جگہ سے کرواؤ. ویسے تو الخدمت بھی اچھا ہی ہے, تو جب پیسے ہوں تو کراؤ, نہیں ہیں تو نہیں کرو. اب میرے پاس پیسے نہیں ہوں, میں بولوں یار میں کس سے مانگوں, وسیم سے مانگوں, ستار سے مانگوں. اور اگر الخدمت کے بھی نہیں ہے تو کراؤ ہی نہیں, کولیسٹرول کے ساتھ مر جاؤ. یہ زیادہ بہتر ہے چندے کے ٹیسٹوں سے. حقیقت بتا رہا ہوں, نہیں آئی سمجھ میں؟ کولیسٹرول کے ساتھ مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے چندہ کھا کے کولیسٹرول کم کرنے سے. غیرت کی جو موت ہے نا وہ کولیسٹرول سے. یہ مجھے کوئی بیماری الحمدللہ نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں آپ کو بھی ترغیب دے رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد نا یہ ٹیسٹ, کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کروا لینے چاہیے. فنڈر زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ 99% لوگ جو میں نے دیکھے, اب کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں, اب کچھ نہیں, اب سب بیکار کی باتیں, کھاؤ پیو زندگی. تھوڑے دنوں میں جو ان کی حالت ہوتی ہے نا, اف, ایسا رو رہے پیٹ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل کی جو خوراکیں چل رہی ہیں نا مارکیٹ میں, وہ اتنا بیڑا غرق کر رہی ہیں صحتوں کا کہ 40 سال کے بعد میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ موٹے موٹے چند ٹیسٹ کروا لیا کرو, اندازہ ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں میں. یہ جو ہارٹ پیشنٹ لوگ بنتے ہیں نا, 15 سال بد پرہیزی ہوتی ہے. دل آپ کا 15 سال آپ کو موقع دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک دل کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے, پراٹھے پھوڑے جاتے ہیں, اور ممبر پہ بیٹھ کے بیانات میں پراٹھوں کی ترغیبیں دی جاتی ہیں, نہاریاں پھوڑی جاتی ہیں, پائے سجی کے پائے, کھجی کے پائے, اور پھوڑ کے پھر بالآخر ایک دم ٹھا کر کے مر جاتا ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. 15 سال تک قدرت آپ کو موقع دیتی ہے, ٹیسٹ کروا لے, کوئی بلاکیج ہو رہی ہے تو ابھی ختم کروا لے اس کو, اور پراٹھے پروٹھے چھوڑ دے. 15 سال قدرت آپ کو موقع دیتی ہے, سمجھتے ہو. لیکن آپ کہتے کچھ نہیں ہوتا. ایک صاحب کو میں نے سمجھایا, آپ 50 سال کے ہو گئے, بی پی چیک کر لیا کرو کبھی اپنا. انہوں نے کہا یار یہ جو لوگ یہ شک کرتے ہیں نا انہی کا بی پی بڑھتا ہے. میں نے کہا پاکستان میں ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, اور بی پی ہائی ہوتا ہے, گردوں پہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے, کڈنی فیل کر دیتا ہے, کبھی برین ہیمریج کر دیتا ہے, کبھی آڑا ترچھا کر دیتا ہے آدمی کو 2 منٹ کے اندر. تو میں نے کہا چیک کرا لو, اگر بڑا ہوا ہے تو احتیاط کر لو. نہیں جی, وہی ہوا, فالج ہو گیا. بہت واقعات ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. تو آپ پرانے زمانے پہ قیاس نہ کریں. ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض. شوگر بھی ایسی بیماری ہے, آپ کو موقع دیتی ہے, وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. آپ ٹیسٹ کروا لو گے, پتہ چل جائے گا بارڈر پہ کھڑے ہو یا ابھی بہت دور ہے شوگر آپ سے. اگر بارڈر پہ ہو تو ابھی سے لڈو مڈو احتیاط کرنا شروع کر دو. آپ مٹھائی کھلانے پر کرو, کھانے کی کوشش نہ کرو. تھوڑی واکنگ شاکنگ ڈاکٹر سے مشورہ, تو شوگر کو پیچھے دھکیل دو گے. لیکن لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں, ڈھیٹ بنے کی انتہا ہے, اور توکل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد ہے ہمیں. جو لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں بیماری بھی انہی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا وہمی بن کے ہر چیز کے ٹیسٹ شروع کر دو, خام خامے بلا وجہ کی چیزوں کے. کچھ موٹی موٹی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, بلکہ وہ 40 سال تو دور کی بات ہے, آج کل 30 سال کے بعد اٹیک کر رہی ہیں. وہ 30 سال کے لڑکوں کو شوگر ہو رہی ہے, ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو 40 سال تو ونس اپون اے ٹائم. اب تو
پہلے ہی, اور توند اگر نکلنا شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ مسئلے خراب ہونا شروع. سب سے پہلا بیماری کی علامت ہے توند. ناڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے آپ کا تھوڑی دیر میں, اوپر باندھا تھا نیچے چلا گیا. کھانا کھانے سے پہلے ڈھیلا تھا, کھانا کھاتے ہی ٹائٹ ہو گیا. بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, درد ناڑا ڈھیلا, کھانا کھاتے ہی ناڑا ڈھیلا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب گڑبڑ شروع ہے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی, یہ کروا لینے چاہیے انسان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیا, پھر بھی بیماری آ سکتی ہے. آپ نے ٹیسٹ کروا لیے, وہ جو ہے نا وہ ہارٹ بھی چیک کر لیا, اور آپ نے شوگر بھی چیک کر لی, پھر بھی مر سکتے ہو. تو وہ تو پھر اللہ مار دے, تو پھر اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ پھر بھی مر سکتے ہو سکتا ہے پھر بھی شوگر ہو جائے آپ کو. لیکن اپنی طرف سے انسان موٹی موٹی چیزوں میں اس زمانے میں احتیاط کر لے. اور اگر فنٹر بننا ہے نا, فنٹر, پھر صحیح طرح سے بنو. فنٹر کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بی پی کل ہائی ہوا اور گردے پہ اٹیک ہوا آپ کے, پھر یہ نہیں بولو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے یار, سمجھتے ہو. پھر یہ بولو, پھر بولو میں ٹیسٹ اسی وجہ سے نہیں کراتا تھا کہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ, دنیا مسافر خانہ, ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے, مرنا ہے. لیکن اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کیا ہو گیا, ابے ڈائلسس پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, ابے میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے, یہ بینائی کیوں جا رہی ہے شوگر کی وجہ سے, ابے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا, طوطے نے کہا تھا. تو پھر ٹینشن میں کیوں آتے ہو اتنا, پھر فنٹر بنا کرو. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, ایسی خاندانی صحت, ایسی خاندانی مزے والی, کیونکہ خوراک پہ بہت کنٹرول تھا. صبح ناشتے میں سیب لازمی, 2 ہاف بوائل انڈے لازمی, بڑا ہائیجینک اور متوازن ناشتہ ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا ہماری طرح بیٹھ کے پوڑے چلے جا رہے ہیں, پوڑے چلے جا رہے ہیں. تو کھانا دوپہر کا قیلولہ, اس کا کیا فائدہ تھا, دیکھنے میں بھی اچھے لگتے تھے, خوش مزاج بھی تھے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بیماری نہیں کہ بچے بار بار لے کے ابا کو ہسپتال بھاگ رہے ہوں. بڑی آرام سے زندگی گزاری, اور کہتے تھے مجھے بیمار ہو جاؤں تو ہسپتال نہ لے کے جانا, آرام سے گھر میں مرنے دینا آرام سے, ٹھیک ہے نا. عمر بہت ہو گئی ہے, 78 سال کے ہو گئے ہیں, اب کوئی بات نہیں, دنیا سے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے میں جو اصل تو مسئلہ زکوٰۃ کا بیان کر رہا تھا, جتنے جیب میں پیسے ہیں وہ چپکے سے جا کے کسی غریب ہسپتال میں علاج کرا لیا کرو. زیادہ پیسے ہیں تو مہنگے ہاسپٹل میں چلے جاؤ, نہیں ہیں تو آرام سے, سمجھ رہے ہو, مر جاؤ آرام سے, کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. قرضے کی ٹینشن جو ہے نا, یہ موت کی ٹینشن سے بڑی ہے, کہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں بہت. ہاں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے نا جو فوری, جس کا علاج, ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا نخواستہ کسی کو, اب اس میں تو بھائی لے کے جانا ہے, اس میں تو قرضہ بھی پکڑو, وہ تو فوری مسئلہ ہے نا, وہ تو بچانا ہے اس کو, اس میں تو جتنا جلدی ہو سکے. اب آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کر گئے, وہاں لائن لگی ہوئی ہے, ان کا نمبر 6 مہینے بعد آئے گا, تو پھر تو یار آدمی مجبوری ہے. ایسے موقع پہ کوئی مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خوددار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ایسے موقع پہ بھی نہ مانگے. لیکن یہ اپنے لیے نا, دوسرے کو وہ کہے گا کیوں نہیں مانگا, مجھے مروا دیا تو نے, اپنے لیے توکل کرو.